ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ایک تو ان کے حق میں یہ دعا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنی بہن سے یہ کہوں گا کہ آپ 5 وقت کی جو نماز ہے فرض، اس کی پابندی کریں. سبحان اللہ. باوضو رہا کریں، جتنا ہو سکے باوضو رہا کریں، باوضو رہیں اور 5 وقت نماز ادا کریں. نماز کے وقت کے علاوہ بھی کوشش کریں کہ باوضو جتنا وقت بھی رہ سکیں باوضو رہا کریں. اور اس کے ساتھ 4 اسماء الہی جو ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نام مبارک، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو، یا نصیر ہو، یہ چاروں اسماء مبارکہ ملا کے تو ایک دفعہ گنے پڑھیں تسبیح پر، اور اس طرح 100 مرتبہ یہ چاروں اسماء مبارکہ پڑھ جائیں تو یہ 400 اسماء مبارکہ پڑھے جائیں گے ایک تسبیح پڑھنے میں. یعنی اس طرح پڑھیں، ایک عدد اس کو گنیں کہ یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو، یا نصیر ہو. اور پریشان آدمی جو ہے وہ ظاہر پریشانی جس وجہ سے ہوتی ہے وہ ہر وقت اس کے ذہن اور دماغ پر چھائی رہتی ہے. پڑھتے وقت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پریشانی پیش کرتے رہیں جس کو آپ پکار رہے ہیں. تو یہ مجرب وظیفہ ہے. اگر آپ توجہ سے ان اسماء مبارکہ کو پڑھیں گے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا ناصر ہو، یا نصیر ہو، یہ چاروں اسماء مبارکہ پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ سے دعا کریں، 5 وقت نماز کی پابندی کریں، زیادہ دیر جب تک بھی آپ سے ممکن ہو باوضو رہنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا. اور وہ بہن جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کے ہاں بہن کی، ہاں، تو ان کے لیے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص مکمل ان کے لیے وظیفہ ہے. اور ہمارے اکابر اولیاء اللہ جو ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے، ان کے ہاں یہ وظیفہ رائج ہے کہ اگر بے اولاد لوگ جو ہیں 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کرم فرما دیتا ہے. تو آپ جو ہے دعا بھی کریں، اور شوہر اور بیوی دونوں اگر سورہ اخلاص تلاوت کریں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے. ورنہ کوئی ایک فریق بھی پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں. تو ہمارے اکابر اہل اللہ اولیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے، سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگوں کا، کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو اولاد کے لیے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف التجا کرنے، التماس کرنے، دعا کرنے کا یہ ڈھنگ ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر کرم فرما دیتا ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ زاہد صاحب ہیں بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ صاحب جی صاحب زاہد بول رہا ہوں ٹیل فورڈ سے. جی ٹیل فورڈ سے، ٹھیک ہے. قبلہ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ جی اللہ کرم ہے. زاہد صاحب آپ خیریت سے؟ جی خیریت بالکل. شاہ صاحب جیسے آپ نے خارجیوں کے سامنے بند ہے نا جو صحابہ اقوال کو گالیاں وغیرہ نکال رہے تھے، ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جی کہ صرف یو کے میں نہیں باقی ہر جگہ پہ بھی، لیکن یہاں پہ بھی جو لوگ پیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جانتے کچھ نہیں ہوتے. ایک دفعہ وہ ایک اور ٹی وی چینل پہ ایک مفتی صاحب فتویٰ دے رہے تھے کہ جس نے جلالین پڑھی ہو یا پڑھائی ہو وہ پیر طریقت اور راہ شریعت ہو سکتا ہے. کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا، وہ طویل دھاگے شروع کر دیتے ہیں، اپنا روٹی کا انہوں نے چلایا ہوا ہوتا ہے. تو اس مسئلے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی آپ جہاد کریں پلیز، کہ جو لوگ کچھ نہ سمجھتے ہوئے اور غریب اور سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس کے بارے میں پلیز میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی توجہ کروں اور اس کے خلاف بھی آپ جہاد کریں. جی ٹھیک ہے. اور کوئی سوال زاہد صاحب؟ اسی وجہ سے کئی ایسے لوگ جن سے ہماری بحث ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ ہم نے عرفان شاہ صاحب کو ٹی وی پہ سنا تھا کہ انہوں نے دھڑکے کے ساتھ کہا کہ کیا کہا تھا کہ اس فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اگر نام لوں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ نے نام لے دیا. اچھا ٹھیک. واو سے شروع ہوتا ہے. اچھا جی، اچھا واو سے شروع. جی آگے سمجھ گئے نا؟ وہ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے شاہ صاحب. جی سمجھ گئے ہیں آپ. اگلی بات کریں. اتنی بات سمجھ گئے شاہ صاحب، اگلی بات. تو قبلہ شاہ صاحب
یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور پیر ہیں اور وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے کہتے ہیں جی. تو میں نے کافی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو عقائد ہے نا صرف اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پہ بے شک آپ نے کافی دفعہ بات کی ہوگی، لیکن ایک دفعہ پھر ذرا نا وضاحت کے ساتھ کہ ہم کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. ہم تو مصطفیٰ کے گھر کے گدا ہیں اور آپ کی آل کے بھی. بالکل. تو پلیز ان دو مسئلوں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا وضاحت کے ساتھ، تاکہ ان لوگوں کا جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اللہ آپ کا سایہ تا دیر امت مسلمہ پر قائم و دائم رکھے اور دعا میں شامل رکھیے گا بھی. جزاکم اللہ زاہد صاحب، تشریف فرما ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے. محترم غیور صاحب، قادر لندن سے سوال تھا کہ بد مذہب لوگوں کی جب اذان ہو رہی ہو تو کیا اس اذان کا جواب دینا یا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے یا اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیور صاحب نے جو سوال کیا ہے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس اعتبار سے کہ آج کل جن لوگوں کو علم عقائد کا اور اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا تو وہ ایسی باتیں سنیں اگر تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ایک قسم کی شدت ہے جی. اصل میں ذمہ داری انہی لوگوں کی ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں یا اس کی تفصیلات سے واقف ہیں. ہر مسئلہ جو ہے وہ قرآن و سنت، اجماع اور قیاس سے اور پھر کچھ قواعد کے تحت اس کو بیان کیا جاتا ہے اور قواعد اس کے ہوتے ہیں جی، اصول ہوتے ہیں. اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ قرآن مقدس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا ارشاد ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. سورہ منافقون ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آ کر کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک آپ ضرور اس کے رسول ہیں، سبحان اللہ. مگر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. سبحان اللہ. اب یہاں یہ دیکھیں کہ جو سوال ہے غیور صاحب کا، اس میں سوال کی گہرائی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو شہادت ہی دے رہے ہیں نا وہ کلمہ کی، مثلا اذان جس کی بھی ہوگی کہے گا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا. جی. یہ کس قسم کا مسئلہ کر دیتے ہیں جی کہ اگر کوئی بد عقیدہ ہے تو اس کی اذان نہیں ہے. اب کال اگر لے لیں تو پھر ہماری بات. ہمارے ساتھ سسٹر ہے برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میں سوال پوچھنا چاہنا چاہتا کہ لوگ آخر نا جی عورت جی محرم تو بغیر کدھر کہیں جائے نا، تو میں جاننا چاہنی سا کہ اس نے کوئی ایسا فاصلہ ہے جو محرم کے بغیر نہیں جا سکتی یا بالکل ہی محرم کے علاوہ کہیں جا نہیں سکتی عورت؟ جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ میری بہن تشریف فرما ہونے کا. انشاءاللہ آپ کے سوال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرسری نظر میں جو لوگ عام معلومات رکھتے ہیں، عام معلومات کہہ سکتا ہوں، تفاصیل نہیں جانتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان میں تو شہادت ہی ہو رہی ہے نا، تو پھر شہادت کے کلمے جب وہ صحیح وہ بول رہے ہیں تو وہ بھی تو شہادت ہی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کا سیدھا مضمون ہے صراحت کے ساتھ کہ منافق بھی تو آ کے شہادت ہی بول رہے ہیں نا. صحیح بات. تو اتنا تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا کہ باری تعالیٰ فرماتے کہ یہ بات ان کی سچی ہے. ٹھیک ہے، اللہ حکم الحاکمین جل وعلا یہ فرماتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں آپ رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے آپ رسول ہیں مگر یہ جھوٹے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اب اس سے اندازہ کریں کہ اگر ایک شخص اتنا بد عقیدہ ہے کہ اصول دین میں سے کسی اصل کا وہ منکر ہو گیا ہے تو وہ کبھی شہادت بھی دے رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شہادت بھی دے رہا ہے اور خود جھوٹا ہے،
تو اس کی اس بات کا کوئی وزن نہیں ہے. اس کا وہ شہادت دینا تو الٹا لوگوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اشتباہ پیدا کرتا ہے لوگوں کے اندر. اس کی دعوت کو بھی وہ درست سمجھنے لگتے ہیں. اس کی دوسری مثال قرآن میں یوں سمجھے کہ جن منافقین نے جا کے مسجد بنا لی تو اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے کیا فرمایا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مسجد بنا لی، اور مسجد کیا بنائی؟ مسجد ضرار، مسلمانوں کو تکلیف میں ڈالنے والی مسجد. کفرا و تفریقا بین المؤمنین، یعنی مسلمانوں کے اندر کفر پھیلانے کے لیے اور مومنین کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے. اب بتایا جائے کہ کفر کے لیے بھی کوئی مسجد بنائی جاتی ہے، لیکن جن کا عقیدہ درست نہیں ان کی مسجد کو اللہ تعالیٰ کفر کی مسجد کہہ رہا ہے. مسجد ہونے کے باوجود کفر کی مسجد کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ کلمہ گو ہیں. تبھی مسجد بنائی ہے انہوں نے، ورنہ کوئی صومعہ بناتے جا کے یا گرجا بناتے جا کے یا مندر بناتے جا کے مسجد کیوں بنائی انہوں نے؟ آزان بھی وہ دیتے تھے، باقاعدہ آزان دیتے تھے، اور بالکل وہی کام کرتے تھے جو مسجد نبوی شریف میں ہوتا تھا. اذان بھی، خطبہ بھی، جمعہ بھی، جماعت بھی، سب کچھ وہی. اب نہ ان کی جماعت کو جماعت سمجھا گیا، اور نہ ان کی مسجد کو مسجد سمجھا گیا، اور نہ ان کی اذان کو اذان سمجھا گیا، نہ ان کی شہادت کو شہادت سمجھا گیا. کلمہ پڑھنے والوں کی، اب اس پر غور فرمایا جائے 11ویں پارے کے دوسرے رکوع میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، اور اس کو دیکھنا ضروری ہے. اور کوئی اگر اس کو بیان کرتا ہے اس کے مضمون کو تو خام خواہ یہ کہہ دینا جناب یہ کیا بات ہوئی جی، وہ شہادت دے رہے ہیں، ایک آدمی بول رہا ہے شہادت دے رہا ہے، ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم نہ مانے. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل وعلا جب ان کی مسجد کو کہہ رہا ہے کفرم و تفریقم بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، یہ تو اللہ رسول سے جنگ کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ اڈا بنا لیا کفر و تفریق بین المؤمنین کے لیے. ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى، اور قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ان اردنا الا الحسنى، اور کوئی ارادہ نہیں ہمارا، ہم تو بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو اچھا چاہتے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں. اب مسجد بنا رہے ہیں، جھوٹے ہیں وہ. پھر اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا، نہ اس کی اذان، نہ اس کی جماعت، نہ اس کی سرگرمیوں کو رب تعالیٰ جل شانہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ یہ سب کچھ کفر ہے تو تفریق بین المومنین کے لیے. ہمارے ساتھ سسٹر ہیں ڈربی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو بھی میری طرف سے سلام، اور شاہ صاحب کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا شاہ صاحب سے ایک سوال ہے پلیز. میرے بردر ہیں، ان کی نیکسٹ منتھ میں کورٹ ہے،